نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم صدق اللہ العظیم. تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. گزشتہ ہفتے ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وطن کو چھوڑ دیا اور ہجرت کا ارادہ فرما لیا. اس کے بعد ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام ملک شام کی طرف گئے اور اس کے بعد پھر مصر کی طرف گئے اور اس کے بعد پھر واپس ملک شام آئے اور وہاں مستقل قیام پذیر ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ان تمام کے مقبرے، ان تمام کی قبریں بیت المقدس میں اس وقت موجود ہے. تاریخ بہت اونچی ہے، لمبی ہے اور وقت ہمارے پاس کم ہے، اس لیے میں تفصیلی واقعات نہ بیان کرتے ہوئے آپ کے سامنے مصر میں جو خاص واقعہ پیش آیا تھا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کو بیان کروں گا، اور اس کے بعد ایک عظیم الشان امتحان جو ابراہیم علیہ السلام سے خدائے وحدہ لا شریک لہ نے لیا تھا کہ اپنی بیوی اور بچے کو جنگل و بیاباں میں چھوڑ آؤ، انشاءاللہ اس کو تفصیلی طور پر انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. جب آپ مصر کے سفر پر تھے تو اس وقت وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ عرب تھا، وہ عرب سے تھا. اس نے جب دیکھا کہ ایک خاتون ہے اور اس کے ساتھ ایک مرد ہے اور وہ مہاجر لگ رہا ہے، وہ مسافر لگ رہا ہے، اس نے معلوم کیا تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں یہ مسافر ہے. تو اس نے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ یہ خاتون کون ہے. ابراہیم علیہ السلام آخر نبی تھے، اس کے ارادے کو بھاپ گئے اور حضرت سارہ سلام اللہ علیہا بہت خوبصورت تھی اور اس بادشاہ کی ان پر نگاہ بگڑ گئی تھی، غلط نیت ہو گئی تھی. ابراہیم علیہ السلام سے جب پوچھنے لگا تو ابراہیم علیہ السلام کو جب بلاوا بھیجا تھا تو پہلے ہی ابراہیم علیہ السلام کہہ چکے تھے کہ سارہ اگر یہ پوچھے گا کہ یہ تیری کون ہے تو میں کہوں گا یہ میری بہن ہے، تو تم بھی کہنا کہ ہاں یہ میرا بھائی ہے. حالانکہ دونوں میاں بیوی تھے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا؟ نہیں، جھوٹ نہیں بولا، صحیح بولا. اس کو علماء کی زبان میں منطق کہا جاتا ہے. اسلامی بہن ہوئی، وہ بھی مسلمان تھی، ابراہیم علیہ السلام تو شکی نہیں تھی. اللہ بار بار کہہ رہا ہے وما کان من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بار بار اس لقب سے پکارا ہے قرآن میں. تو جب بادشاہ سے کہا کہ یہ میری بہن ہے تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ چلے جاؤ. ابراہیم علیہ السلام کو باہر بھیج دیا. سارا سلام اللہ علیہ کو بلایا اور ان کی طرف غلط نیت سے ہاتھ بڑھانے لگا. اللہ کا معجزہ کہ اللہ نے اس کے ہاتھ کو شل کر دیا، بے کام کر دیا، بیکار کر دیا. وہ سمجھ گیا، وہ کہنے لگا کہ خاتون اللہ سے دعا مانگو، میں توبہ کرتا ہوں. پھر دعا مانگی تو پھر اس کی شرارت جاگ اٹھی ہاتھ اچھا ہونے کے بعد، ہے نا، جیسا ہمارا حال ہے آج. جب ہمارے اوپر آزمائش مصیبت آئے گی یا اللہ پکاریں گے، اور جیسے مصیبت جائیں گی کہاں گئی نماز، کہاں گیا روزہ، کچھ ٹھکانا اور کچھ پتا نہیں چلتا.
یہ بڑے افسوس کی بات ہے، ہمارے اندر ایسی صفات آ چکی ہے جو دوسروں میں ہونا چاہیے تھا، اور جو دوسروں میں ہونا چاہیے تھا، جو ہماری صفات جو ہونی چاہیے تھی وہ دوسروں میں چلی گئی، اس لیے حالات الٹے آج ہمارے چل رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کی طرف جیسے اس نے دوبارہ ہاتھ بڑھایا پھر ویسا ہی ہو گیا، پھر دعا منگوائی پھر اچھا ہو گیا، پھر دعا منگوائی پھر اچھا ہو گیا۔ جب چوتھی مرتبہ اس نے دیکھا کہ نہیں یہ تو بہت بڑی خاتون اللہ والی نظر آ رہی ہے، کیونکہ وہ عرب تھا، وہ سمجھدار تھا، تو اس نے کہا کہ میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، اور ابراہیم علیہ السلام سے بلا کر کہنے لگا کہ یہ میری بیٹی ہے ہاجرہ، اسے میں آپ کو آپ کے نکاح میں دیتا ہوں، آپ اسے قبول کر لیں۔ سارا سلام اللہ علیہا سے پہلی بیوی جو تھی اس سے اجازت لے کر ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں ہو گئی، ایک تو وہ جو عراق سے ان کے خاندان سے تھی حضرت سارا سلام اللہ علیہا، اور دوسری حضرت ہاجرہ جو کہ مصر کا جو اس وقت کا بادشاہ تھا اس کی بیٹی تھی۔ اب یہاں یہودی بہت بڑا ہمیں دھوکہ دیتے ہیں تاریخی اعتبار سے، اب اس تفصیل میں جاؤں گا تو وقت نہیں ہے، اس لیے میں اس تفصیل کو چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ وہ اس وقت کے اعتبار سے ابھی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، کیونکہ 40 سال کے بعد تو نبوت ملی، اور کئی سال تک عراق میں ان کے شہر میں محنت کی لیکن سدھرے نہیں، اس کے بعد آگ میں ڈال دیا گیا، پھر اللہ کے حکم سے ہجرت کر لی، تو تقریباً 60-70 سال کی عمر تو وہاں عراق میں ہی چلی گئی۔ پھر ادھر آئے، ادھر شام اور مصر میں رہے تو وہاں 90 سال 96 سال کی عمر کو پہنچ گئے، لیکن بچہ ہوا ہی نہیں۔ جب بچہ ہوا ہی نہیں تو ابراہیم علیہ السلام فکر مند ہو گئے، کیونکہ دیکھیں اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ نبیوں نے بھی دعائیں کی ہے اولاد کے لیے۔ زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے سورہ مریم کے پہلے ہی صفحے میں، آپ اٹھا لیجئے کہ کیسی آہوزاری کے ساتھ اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے اولاد دے دے۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام جب بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے اور ان کو سہارے کی ضرورت محسوس ہونے لگی تو پھر اللہ سے دعا کی۔ قرآن کہتا ہے رب هب لی من الصالحین، اے پروردگار مجھے نیکوکار بیٹا عطا فرما۔ پھر اللہ کا جواب آتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، پس بشارت دی ہم نے ان کو بردبار بیٹے کی۔ ابراہیم علیہ السلام کی جوانی گزر گئی لیکن ابھی تک اولاد نہیں ہوئی، بڑھاپے کی عمر کو پہنچے تو اللہ سے اولاد مانگی۔ یہاں ایک بات میں درمیان میں کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اگر اولاد نہ ہو تو فوراً پیر فقیر کی قبروں پر پہنچ جائیں گے، منتیں مانگیں گے کہ بابا اگر مجھے اولاد ہوئی تو میں یہاں بکرا دوں گا یا اور بھی چیزیں دوں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ وسیلے ذریعے اختیار کرنا یہ شریعت اس سے منع نہیں کرتی، ڈاکٹر کو دکھاؤ اور کوئی مسئلہ ہو تو وہ بھی چیک کرواؤ، لیکن سیدھا دوسرے سے اولاد مانگنا یہ شرک ہے۔ ذریعہ اختیار کرنا یہ شرک نہیں ہے، سیدھا کسی پیر فقیر کی قبروں پر جا کر اولادیں مانگنا یہ شرک ہے، اور بہت سے لوگ اس میں مبتلا ہے۔ اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اولاد نہیں دے سکتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، اولیاء کے اولیاء، ولیوں کے ولی، اولاد نہیں ہوئی۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، اولاد نہیں ہوئی اور وہاں جا کر لوگ اولاد مانگ رہے ہیں ان سے۔ ان کے پاس اولاد دینے کی طاقت ہوتی تو خود کی نہیں پیدا کروا لیتے۔ اس لیے میرے بھائیوں اولاد دیتا ہے صرف اللہ دیتا ہے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کی جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، جب انہیں ضرورت محسوس ہونے لگی کہ اب مجھے اولاد کی ضرورت ہے، اب میرے بڑھاپے کا سہارا مجھے چاہیے، تو اللہ سے دعا مانگ لی رب هب لی
من الصالحین، اے پروردگار مجھے نیکوکار بیٹا عطا فرما۔ خدا کے خزانے میں کمی تو نہیں ہے، لیکن کسی کو جلدی سے دیتا ہے، کسی کو دیر سے دیتا ہے۔ اللہ کے عرش سے آواز آتی ہے فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، پس بشارت دی ہم نے ان کو بردبار بیٹے کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے مانگا ہے صالح، رب هب لی من الصالحین، اور خدا وحدہ لا شریک لہ دے رہا ہے بردبار۔ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ابراہیم علیہ السلام نے صالح بیٹا مانگا اور رب نے حلیم کے لفظ سے اس کو دیا۔ کیوں؟ کہ اللہ کو معلوم تھا، رب کو معلوم تھا کہ اس معصوم کو عشق اور امتحان کی ان وادیوں سے گزرنا ہے جو صالح کے ساتھ ساتھ حلیم یہ برداشت کر سکتا ہے۔ والد سے جدا ہونا، بے آب و گیا جنگل میں رہنا، سخت محنت اور مشقت کرنا، پھر بھی چھری تلے گردن رکھنا، یہ کام ایسے ہی بچے کے ہو سکتے تھے جو صالح کے ساتھ ساتھ حلیم بھی ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے 2 دعائیں ایسی مانگی ہے کہ خدا کے خزانے کی روح لوٹ لی۔ ایک تو اسماعیل، اور پھر آپ کی ہی نسل میں سے مانگا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدا کے خزانے کے حسن کی روح تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگ لی۔ ابراہیم علیہ السلام نے 2 مانگے اور کیسے نرالے ملے، ایک تو کوثر والا ملا اور ایک زمزم والا ملا۔ کوثر والا بھی بے مثال ہے، زمزم والا بھی بے مثال ہے۔ زمزم کی بھی تاثیر دیکھو، نہ رنگ بدلا، نہ ذائقہ بدلا، نہ خوشبو بدلی۔ کوثر کی بھی تاثیر دیکھو، نہ رنگ بدلا، نہ ذائقہ بدلا، نہ خوشبو بدلی۔ جو زمزم والے سے جڑ گیا نہ اس کا رنگ بدلا، نہ ذائقہ بدلا، نہ خوشبو بدلی، اور جو کوثر والے سے جڑ گیا نہ اس کا رنگ بدلا، نہ ذائقہ بدلا، نہ خوشبو بدلی۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، بیٹا دیا اور ساتھ میں امتحان کا پرچہ بھی دے دیا۔ ایک دن حکم ہوتا ہے ابراہیم اپنی بیوی اور بچے کو ایک ایسی جگہ چھوڑ آؤ جہاں نہ دانا ہو، نہ پانی ہو، نہ چرند ہو، نہ پرند ہو، انسانوں کی کوئی آبادی نہ ہو، ایک سنسان وادی ہو۔ دیکھیں بڑھاپے میں اولاد، اس کے بعد ایسا امتحان کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ ملک شام میں رہتے ہیں اور حکم دیا جا رہا ہے کہ جزیرت العرب میں چھوڑ آؤ۔ آپ گوگل پر اگر سرچ کرو گے تو 1500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے ملک شام سے مکہ المکرمہ۔ اونٹنی پر سوار ہو کر جانا ہے۔ آپ تصور کریں کہ ایک باپ کا دل کیا بولتا ہوگا اس وقت کہ بڑھاپے میں جو اولاد مجھے ملی ہے اب اس کو مجھ سے جدا کرنا ہے۔ لیکن وہ خلیل اللہ تھے۔ دوست کا جملہ اللہ نے کہا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا ہے۔ اور دوست ایسے ہی نہیں بن جایا کرتے، سب کچھ قربان کرنے کے بعد دوستی کا حق ادا کیا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ حکم ملا تو بیوی اور بچے کو اونٹنی پر سوار کیا، پانی کا مشکیزہ ساتھ میں لیا، کچھ کھجوریں لی اور اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گئے۔
چلتے چلتے جب وہ وادی آ گئی جسے قرآن نے وادی غیر ذی زرع کے نام سے موسوم کیا ہے، وہاں جا کر اپنی بیوی اور بچے کو اتارتے ہیں، پانی کا مشکیزہ اور کھجورے تھماتے ہیں اور خاموشی سے روانہ ہونے لگتے ہیں۔ عورت تھی نا، جب ارد گرد دیکھا کہ یہاں تو نہ انسان کی بستی ہے، نہ پانی ہے، نہ چرندے ہیں، نہ پرندے ہیں، چٹیل میدان ہے، میں یہاں کیسے رہوں گی؟ اور میرا نہیں، ماں تو کبھی اپنا نہیں سوچتی نا، اولاد کا سوچتی ہے۔ تو کہنے لگی میرے اس معصوم کا کیا ہوگا؟ ابراہیم علیہ السلام تو خاموشی سے چھوڑ کر جانے لگے، تو سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے ابراہیم علیہ السلام کے دامن کو تھام لیا اور بڑے دکھ بھرے لہجے میں کہا، ابراہیم کہاں چھوڑے جا رہے ہیں آپ؟ یہاں نہ دانا ہے، نہ پانی ہے، نہ چرندے ہیں، نہ پرندے ہیں، میرا کیا بنے گا؟ چلو میرا نہیں تو اس معصوم کا تو سوچا ہوتا جو خدا سے بڑھاپے میں رو رو کر مانگا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام پر پیغمبرانہ صبر اور حوصلے کا ضبط غالب تھا۔ بیوی کی اس بے بسی فریاد کو سن کر فرمایا، ہاجرہ میں تمہیں اور اسماعیل کو اللہ کے حوالے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ وہ بھی ابراہیم کی بیوی تھی، جب یہ جملہ سنا تو کہنے لگی کہ ابراہیم اب مجھے کوئی فکر نہیں ہے، جو خدا آتش نمرود میں، جو خدا نمرود کی آگ میں آپ کی مدد کر سکتا ہے، وہی خدا میرا اور میرے اس بچے کا اس جنگل و بیاباں میں خیال رکھ سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر چلے گئے، جب اس وادی کو جب پار کر گئے اور جس وقت سیدہ ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام نظر نہیں آنے لگے، چلتے تھے پیچھے مڑ کر دیکھتے تھے، چلتے تھے پیچھے مڑ کر دیکھتے تھے، ایک لمبی تاریخ ہے۔ پھر جب نظر نہیں آنے لگے، دوسری گھاٹی کی طرف اتر گئے، صفا مروہ کی پہاڑیاں تھی، اتر گئے دوسری پہاڑی کی طرف، پھر دل درد سے بھر آیا اور اللہ سے جو دعا کی ہے، جس کا نظارہ اور جس کی قبولیت آج ہم اپنی نگاہوں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، قرآن کہتا ہے، سورہ رعد اٹھائیے، 13واں پارہ ہے، قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو بیان کیا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں، خدایا میں اپنی بیوی اور بچے کو اس سنسان وادی میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، عند بیتک المحرم، تیرے اس پاکیزہ گھر کے پاس، ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم، تاکہ تیری نماز قائم کی جا سکے اور لوگوں کے دلوں کو تو ایسا بنا دے کہ اس پاک جگہ کی طرف وہ دوڑ دوڑ کر آئے، وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون، اور مختلف قسم کے میوے سے تو انہیں روزی روٹی عطا فرما تاکہ وہ تیرا شکریہ ادا کر سکے۔ سبحان اللہ، یہ تینوں دعائیں آج قبولیت کو پہنچ گئی۔ ہم نے دیکھا کہ وہاں کعبۃ اللہ بنا، پھر اس کے بعد وہاں نمازیں قائم کی گئی،
अब लोग दुआएं मांगते हैं कि अल्लाह हमें हज को ले जा। फजअल अफईदतम मिनन नास तहवी इलैहिम वरज़ुकहुम मिनस समराति लअल्लहुम यशकुरून। जो हज को गए, उमरा को गए, वो बड़े खुश नसीब है। उन्होंने देखा होगा कि हर किस्म के फल मेवे वहां मिलते हैं। ये तीनों दुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कबूल हो गई। उसके बाद जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम छोड़कर चले गए, अब जो खजूरें थी, पानी था, वो खाती थी, पीती थी और दूध आता था, बच्चे को पिलाती थी। लेकिन अब वो वक्त भी आ पहुंचा कि ना खजूरें रही ना पानी रहा, तो दूध भी सूखने लगा। जब दूध नहीं आने लगा तो फिर परेशान होने लगी, और उसी परेशानी के आलम में बच्चे की तरफ नजर पड़ी तो देखा कि उस मासूम के होठ सूख रहे हैं। अब मां तो मां होती है, तड़प उठी, बिलक उठी और दौड़ लगाने लगी। बेचैनी के आलम में कभी सफा को जाती है, कभी मरवा को आती है। हफीज जालंधरी एक बहुत बड़े शायर इस्लाम गुजरे हैं, उन्होंने क्या प्यारा नक्शा खींचा है। हफीज जालंधरी लिखते हैं, यहां सहरा ही सहरा था, चट्टाने ही चट्टाने थी, जनाबे हाजराया एक बच्चा दो ही जाने थी। न दाना था न पानी था, भरोसा था फकत रब पर, पड़ी जब धूप गर्मी की तो जाना में लगी लब पर। मेरे दोस्तों, जब हाजरा ने देखा कि पानी नहीं मिलने वाला तो गिर गई, बेबस हो गई और खुदा से दुआ मांगने लगी, खुदाया खुदाया मेरे हाल पर रहम फरमा, मेरे इस मासूम की सूखी जबान के लिए पानी का इंतजाम अता फरमा। फिर अल्लाह को जोश आया, जिब्राइल को हुक्म दिया कि जिब्राइल जाओ और इस्माइल की एड़ियों तले पर मारो और वहां से पानी का चश्मा जारी करो। सुभान अल्लाह, जिब्राइल आते हैं, पर मारते हैं, चश्मा जारी हो जाता है। सैयदा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा की नजर पड़ती है तो दौड़े दौड़े आती है, खुश होती हैं, आसपास दीवार कायम करती है और कहती है कि रुक जा रुक जा। मेरे दोस्तों, कितना कठिन इम्तिहान होगा, कितना कठिन इम्तिहान। ये जिस पर गुजरी है वही इसका दर्द महसूस कर सकता है कि एक मासूम बुढ़ापे में मांगा हुआ उसको बेआबो गिया जंगल में छोड़ देना और फिर इस कदर बेबस और लाचार हो जाना और फिर खुदा की मदद का आना। दोस्तों, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा इम्तिहान था, जिसे अल्लाह ने आसानी के साथ नहीं, मुश्किल के साथ ही सही, लेकिन पार करवा दिया। उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि अब जाएं, अपने बीवी और बच्चे को देखें और अपना दिल ठंडा करें। उस वक्त तक उसके बाद कबीले जरहम नामी कबीला वहां से गुजरा और देखा कि यहां तो परिंदे मंडला रहे हैं। हालांकि उस वादी में तो कभी परिंदे उन्होंने देखा नहीं था, और पानी का परिंदा जहां पानी होता है वही मंडलाता है। तो उस कबीले वालों ने वहां जाकर देखा तो एक खातून है, एक बच्चा है, तो कहा कि हम यहां रुकना चाहते हैं, अगर आपकी इजाजत हो। आप कौन हैं? तो उस खातून ने पूरा वाकया बयान किया और कहा कि इस तरह अल्लाह ने अपने कुदरत से ये चश्मा जारी करवाया है, आप रह सकते हो लेकिन इस पर कब्जा मत जमाना। यही वजह है कि हाजिरा सलामुल्लाह अलैहि का वो जुमला कबीले जरहम ने कायम व दायम रखा, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आब ज़मज़म फ्री में दिया जाता है। वो सैयदा हाजिरा का वो जुमला था कि किसी ने कब्जा मत जमाना इस पर, तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह किसी का उस पर कब्जा नहीं है। इसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब पहुंचते हैं तो उस वक्त तक इस्माइल अलैहिस्सलाम तकरीबन 13 साल के हो जाते हैं। 13 साल दूध पीते बच्चे को छोड़ा था, और 13 साल के बाद अल्लाह ने कहा कि अब जाकर अपनी औलाद को देखो। कितना बड़ा इम्तिहान था। उसके बाद क्या हुआ इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते पेश करेंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको उसके हुक्म के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन हजरात की सुन्नतें रह चुकी है वो सुन्नतें अदा कर लें।